پتہ ہے کیا، جب ہم رو کر اللہ سے یہ کہتے ہیں یا اللہ میری آزمائش کب ختم ہوگی، در حقیقت آزمائش تو انسان کی زندگی کا حصہ ہے، اور آزمائش آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہمیں آزما کر ہمارا صبر اور یقین دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو ہم کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہے؟ بعض اوقات ہم اس اندھیرے میں کھو کر ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور اللہ سے بار بار موت مانگنے لگتے ہیں، اور کبھی کبھی تو اپنے آپ کو خود مارنے کا دل ہوتا ہے کہ کسی طرح بھی کر کے اپنے آپ کو ختم کر لیا جائے تاکہ اس آزمائش اور تکلیف پریشانی سے جان چھوٹ جائے۔ اور یہ ہم بہت ہی غلط کرتے ہیں۔ میں جانتی ہوں اس آزمائش میں رہنا کتنا مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود یہ فرمایا ہے، اور ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، اور مالوں جانوں اور پھلوں میں کمی کر کے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ تو پھر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ہمارے سارے سوالوں کے جوابات تو قرآن میں اللہ نے دے دیے ہیں، یہاں تک کہ اللہ نے قرآن پاک میں یہ تک کہا ہے، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ سنو، تم تنہا نہیں ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تمہاری پریشانی بھی اپنی آسانی ساتھ لائی ہے۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ ہم سے پہلے انبیاء پہ کتنی آزمائشیں آئی ہیں، لیکن ان کو اجر بھی بعد میں کتنا اچھا ملا ہے۔ آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے۔ آزمائش تو اللہ کے پسندیدہ بندوں پر آتی ہے، بس تم اس وقت کو اپنی بہتری میں سمجھ کر اللہ سے دعا کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس کی برداشت اور ہمت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ اللہ تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے۔ اللہ تمہیں بے بس کر کے اپنے قریب لے آتا ہے۔ اللہ تمہیں دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توکل کرنا سکھاتا ہے۔ اللہ تمہیں لوگوں کے ہاتھوں توڑ کر خود سے جڑواتا ہے۔ اللہ حالات سے مجبور ہو کر تمہیں سجدوں تک لے آتا ہے۔ اللہ بہتر کو تم سے دور کر کے بہترین سے ملواتا ہے۔ اللہ آزمائش سے گزار کر تمہیں معجزوں تک لاتا ہے۔ بس فکر نہ کریں، یہ آزمائش جلد ہی ختم ہو جائے گی۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو تسلی ملی ہو اور اگر آپ کو میری بات سمجھ آئے تو اس پر ضرور عمل کریے گا اور کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ جزاک اللہ۔